میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان آپ کا معالج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ اگین ٹائیفائڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹائیفائڈ کی کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو ویسے تو کوئی بھی بیماری ہو تو اگر علاج ممکن ہے تو علاج بر وقت کیا جائے، پراپر مستند ڈاکٹر کے تھرو کیا جائے، جو بھی آپ کو دوائی دی گئی ہے وہ پراپر ڈوزج استعمال کی جائے اور پراپر ڈیوریشن کے لیے استعمال کی جائے تو انشاءاللہ کمپلیکیشن نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ ساری کنڈیشنز کئی دفعہ ہم سے پوری نہیں ہوتی، اس لیے کبھی کبھی ٹائیفائڈ کے مریض میں کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کیا کیا کمپلیکیشنز ہیں؟ وہ کمپلیکیشن کا کانسیپٹ کیا ہے اصل میں؟ مریض تو اس کو تیز بخار سمجھتا ہے، اس کو بھی کمپلیکیشن ہی وہ کہے گا۔ بچے کو الٹی آ گئی تو اس کو بھی کمپلیکیشن ہی کہے گا۔ تھوڑی سی پیٹ میں درد آ گئی وہ بھی کمپلیکیشن ہے۔ نیند نہیں آئی تو وہ بھی کمپلیکیشن۔ لیکن ہم لوگ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کمپلیکیشن کا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بیماری ایک اور نیا رخ اختیار کر لے گی، ایک اور بڑی الجھن میں ہم پھنس گئے ہیں، جس کے چانسز یہ ہیں کہ پھر اور زیادہ خطرناک صورتحال ہو گئی ہے۔ تو کیا کیا کمپلیکیشنز ہیں؟ ایک تو یہ اگر بہت تیز بخار ہو، 105 106 ہو جائے تو یہ دماغ کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ جو تیز بخار جو ہے وہ دماغ کو افیکٹ کرنے سے دماغ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، اور بچہ یا بڑا جس کو بھی تیز بخار ہے 105 یا اس سے زیادہ، وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے اور پرماننٹ برین ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو ایک یہ کمپلیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پیٹ میں جو کہ انٹسٹائنز جو ہے آپ کی آنتیں ہیں وہ اس کے اندر خاصی سافٹ سی ہو جاتی ہیں، اس لیے کچھ کیسز میں وہ انٹسٹائنز جو ہے وہ رپچر بھی کر سکتی ہیں، یعنی پھٹ بھی سکتی ہے۔ جب پھٹ جائے گی تو پھر اوبیسلی ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ وہ جو جراثیم ہے جو ہمارے آنتوں میں، نارمل ہیلدی بندوں کی آنتوں میں بھی بہت زیادہ جراثیم ہوتے ہیں، وہ قدرت کی نظام ہے، وہ ہمارے اپنے دوست جراثیم ہے وہ، لیکن اتنی دیر تک ہی دوست ہیں جب تک وہ انٹسٹائن کے اندر ہیں۔ لیکن جب وہ انٹسٹائن سے باہر نکل کے وہ جو ہمارے پیٹ کے اندر والی لائننگ ہے پیریٹونیم، وہاں آ جائیں گے تو وہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن پیریٹونائٹس ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو عام طور پہ ایسے کیسز کو فوری ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے، اور ہاسپٹل میں پھر ایسے لوگوں کا عام طور پہ آپریشن کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے انٹسٹائن کی پرفوریشن، انٹسٹائن کا رپچر کا جانا۔ پھر کئی دفعہ وہ انٹسٹائن اندر سے چھل جاتی ہوتی ہے۔ اندر سے چھلنے کی صورت میں وہ بلیڈنگ ہوئے گی، بہت زیادہ بلڈ آ سکتا ہے پخانے کے راستے اور الٹی کے راستے۔ کئی دفعہ بلیڈنگ ہو بھی رہی ہوتی ہے لیکن وہ اندر ہی جمع ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے۔ پھر اوبیسلی اگر بلڈ ضائع ہو رہا ہے تو بندہ کا بلڈ پریشر بھی ڈراپ ہو سکتا ہے، وہ شوک میں بھی جا سکتا ہے، خون کی اپنی کمی واقع ہو گئی۔ پہلے ہی اس کو ایک اتنے بڑے چیلنج کا سامنا تھا انفیکشن کا، اب خون کی کمی ہوگی تو اس کو اور زیادہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی کمپلیکیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جراثیم یہ پوری باڈی میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹائیفائڈ ایک ایسا انفیکشن ہے جو کہ جسم کے کسی ایک حصے کی انفیکشن نہیں، یہ پورے جراثیم پوری باڈی میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی ایسی جگہ پہ جا کے وہ سیٹل کر جاتے ہیں جہاں سے ان کو نکالنا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ مثلا جو دل کے اندر ویلوز ہیں، جو دل کے اندر ویلوز ہوتے ہیں، وہاں اگر ٹائیفائڈ کی انفیکشن چلی جائے تو اس کا نکالنا بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے ٹائیفائڈ کی جراثیم کئی دفعہ ہڈیوں میں جا کے ہڈیوں کے اندر گھر بنا لیتے ہیں، اس کو نکالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہمارا جو پتا ہے اس کے اندر جا کے پکا ہی گھر بنا لیتے ہیں، یعنی بظاہر کئی دفعہ بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ پتے میں رہتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ پتے کی رطوبتیں انٹسٹائن میں آتی ہیں، انٹسٹائن کی رطوبتیں پخانے کے سے باہر خارج ہوتی ہیں، تو وہ ایسے بندے جن کے پتے میں یہ چلا جائے، وہ ان کے لیے بھی خطرہ رہتا ہے کہ کسی بھی وقت اس کو دوبارہ ٹائیفائڈ ریلیپس ہو جائے گا۔ اس سے بھی بڑا خطرہ وہ ایک سوسائٹی کے لیے ہے کہ وہ جو جراثیم ہے وہ پخانے کے سے نکلے گا، جب پخانے کے سے نکلے گا تو وہ دوسروں کو انفیکٹ کرے گا۔ حالانکہ اس شخص کو جس کے پتے میں سے یہ نکل ہے، اس کو آپ کوئی علامات نہیں، اس کا کھانا پینا سب صحیح ہے،
اس کو لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے پتے میں سے یہ پخانے کے رستے جراثیم دوسروں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے چند ایک کمپلیکیشن۔ تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اگر ٹائیفائڈ کا علاج نہ کیا جائے تو بڑی سیریس کمپلیکیشن، بے ہوش آنا، شوق میں جانا، دل میں انفیکشن کا چلے جانا، خون کی کمی ہو جانا، بلیڈنگ ہو جانا، انٹسٹائن کا رپچر ہو جانا، ایمرجنسی آپریشن کی نوبت آ جانا، اور پھر مستقل انفیکشن کا باڈی میں ٹک جانا تاکہ پھر دوبارہ ہوتا رہے۔ تو یہ ساری سیریس کمپلیکیشنز ہیں۔ اس کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائیفائڈ کو جب ٹریٹ کیا جاتا ہے کبھی کچا ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہے اس کو، یہ عام محاورہ ہے ہمارا، تو اس لیے میرے خیال میں یہ یوز کرنا یہاں مفید ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں گے ٹائیفائڈ کی ٹریٹمنٹ کو کبھی لائٹلی نہ لیں، اس کو ایک پوری گرفت کے ساتھ جراثیم کو پکڑا جاتا ہے۔ جو آپ کو دوائی دی گئی ہے، جس ڈوز میں دی گئی ہے وہ لیں تاکہ کمپلیکیشن نہ ہو۔ اگر آپ کی تشخیص لیٹ ہوئی ہے یا آپ کے جراثیم بہت زہریلے ہیں تو پھر پراپر ٹریٹمنٹ کے باوجود تھوڑی بہت کمپلیکیشن کا رسک رہتا ہے۔ وہ اوبیسلی آپ کا فزیشین جو ہے اس بات کا خیال کرے گا، آپ کو مانیٹر کرے گا ٹریٹمنٹ کے دوران، آپ سے کچھ سوالات پوچھے گا یا آپ کو کہے گا کہ اس صورت میں رابطہ کریں۔ تو کچھ ایسے سمٹمز، ایسے سائنز ہیں، اگر وہ ہوں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کمپلیکیشن ہو گئی ہے، یہ ہونے جا رہی ہے، تو ایسے میں مریض کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر ٹائیفائڈ کے مریض اچھی ٹریٹمنٹ کے ساتھ گھر میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو منہ کے رس سے دوائی نہ کھا سکیں یا جن کی کوئی کمپلیکیشن ہو چکی ہے یا جن کے جراثیم بہت ہی ریزسٹنٹ قسم کے ہیں اور ان میں سے کسی ایسی اینٹی بائیوٹک کا استعمال ضروری ہو گیا ہے جو کہ گولیوں کی صورت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ کئی اینٹی بائیوٹک ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف انجیکشن کی فارم میں ہوتے ہیں۔ انجیکشن بھی اگرچہ گھر میں لگانا ممکن ہے، لیکن اگر انجیکشن کی نوبت آ جائے تو میرے خیال میں پھر اگر آپ کے پاس ہسپتال میں داخل ہونے کی سہولت ہے تو آپ اویل کریں تاکہ ٹائیفائڈ کو بر وقت افیکٹو طریقے سے، مؤثر طریقے سے کیور کیا جا سکے۔ اور ایک دفعہ آپ ٹھیک ہو گئے تو اس کے بعد انشاءاللہ بالکل ٹھیک رہیں گے، لیکن اس سے نہ ٹھیک ہونے کی صورت میں کمپلیکیشنز کا خاصا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا پراپر علاج بہت ہی ضروری ہے۔ اجازت چاہوں گا، پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔